واقعہ جو ہے وہ کچھ یوں ہے کہ شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ معقول و منقول، جامع معقول و منقول، بڑے زبردست عالم دین، اور آپ خود پڑھایا کرتے تھے حدیث. جو طلباء پڑھ جاتے تھے یا دوسرے آتے تھے تو آپ جو ہے نا وہ حدیث پڑھاتے. خدا کا حدیث پڑھانے کے لیے کیا تھا کہ بچے جو ہیں وہ سامنے بیٹھتے تھے، فرش ہوتا تھا، اور آپ جو ہیں آپ کے لیے ایک تخت بنایا گیا تھا، تو وہ تخت پر آپ بیٹھتے تھے، لیکن تخت اونچا نہیں تھا. بچے جو سامنے بیٹھتے تھے وہ نیچے نہیں ہوتے تھے، لیکن یہ ہے کہ وہ سامنے برابر ہوتے تھے. آپ ذرا تخت کے اوپر بیٹھتے، تھوڑی سی نرم جگہ رکھ دی جاتی کیونکہ آپ کی عمر کافی ہو چکی تھی. آپ پڑھانے کے لیے آتے حدیث مبارکہ. تو آپ کو پتا کہ بخاری شریف یا یہ کتابیں کیسے پڑھی جاتی ہیں دورہ حدیث میں، جیسے علماء تو جانیں گے، وہ اس طرح پڑھی جاتی ہیں کہ طلباء پڑھتے جاتے ہیں، ایک پارا پڑھ دیا، 2 پارے پڑھ دی، پڑھتے جاتے ہیں بخاری شریف، پڑھتے جاتے ہیں. کہاں جہاں کہیں بڑا اہم مسئلہ آ جاتا ہے، امپورٹنٹ مسئلہ آتا ہے، استاد روک دیتا ہے یا طالب علم رک جاتا ہے، جی یہاں یہ سمجھا دیجیے کہ یہ کیا ہے، بس اس کے علاوہ وہ خود پڑھتے جاتے ہیں کہ اتنی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ بھی آتے، طلباء سامنے بیٹھ جاتے اور آپ حدیث پڑھاتے. ہوا کیا کہ آپ بیمار ہوئے، اس دن آپ نہیں آئے. آپ نے فرمایا چلو کل بچوں کو بتا دوں گا کہ میں آج بیمار ہوں. وہ ایک دن گزر گیا، دوسرے دن گزر گیا، بیماری بھی اور اوپر سے عمر بھی کافی ہو چکی. دوسرا دن بھی گزر گیا، تیسرا دن گزر گیا، چوتھا دن گزر، 6 دن گزر گئے. 6 دن کے بعد آپ باہر تشریف لائے. ابھی جمعہ آنے سے پہلے ہی آپ آگے، جمعہ نہیں آیا، جمعہ آنے سے پہلے آپ آئے تو آپ پڑھانے لگے. جمعہ کے دن بھی آپ کا لیکچر ہوتا تھا، حدیث آپ پڑھاتے تھے. آپ باہر تشریف لائے تو تخت کے اوپر جو ہے وہ بیٹھے، فرمانے لگے سبق کھولو. انہوں نے سبق شروع کیا تو فرمانے لگے یہ سبق تو نہیں ہے، سبق تو تمہارا پیچھے تھا. کہا حضور پیچھے کیا، کل یہی تو آپ نے پڑھایا، یہاں تک تو آپ نے پڑھایا. فرمانے لگے کل میں تو 6 دن سے نہیں آ رہا، میں تو بیمار ہوں، میں نے کل کیسے پڑھایا. کہا حضور کل آپ نے ہی پڑھایا ہے. آپ ایک دم سے تخت سے اتر گئے. تخت سے اترے تو جہاں لڑکے بیٹھے ہوئے تھے نا وہاں سامنے آپ کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو کر آپ نے مراقبہ کیا. مراقبہ کرنے کے بعد جو کیفیت طاری ہوئی، پھر تو لڑکے بھی کھڑے ہو گئے، سب کھڑے ہو گئے، پھر صاحب کو دیکھے جا رہے، روتے جا رہے. فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ تشریف لائے، یا رسول اللہ آپ آئے اور میں آپ کے دیدار سے محروم رہ گیا، میں آپ کے سامنے بیٹھ کر پڑھ نہ سکا. اللہ اکبر. اب طلباء کو سمجھ آئی کہ 6 دن تک جو سرکار بیمار رہے ہیں وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کر پڑھاتے رہے ہیں. ہمارے جو پیر و مرشد ہیں، استاد محترم ہیں، یہ تو کمرے سے باہر ہی نہیں آئے 6 دن تک. اللہ اکبر جل شانہ. تب پتہ چلا کہ ہمارے مرشد شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ مبارک کتنا ملتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ 6 دن تک طلباء یہ پہچان نہ پائے کہ شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ پڑھا رہے ہیں یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے ہیں. کچھ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ کے نبی کا کتنا کرم. تو شاہ عالم آپ تو ویسے بھی اولاد ہیں حضور کی، تو جس طرح حسن و حسین حضور کی شبیہ ہیں اور علی اکبر حضور کی شبیہ ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کو بھی شبیہ عطا فرمائی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس تخت پر بیٹھتے تھے تو آپ نے اپنی ظاہری زندگی کے اندر ہی اس تخت کو اٹھا کر بلندی کے اوپر رکھ دیا، اور جو دوبارہ پھر نیا تخت بنایا تو آپ کی ظاہری زندگی کے اندر ہی آپ بھی اسے تخت کو آپ نے چوما، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 دن وہاں تشریف رکھا، بیٹھے آپ حدیث پڑھائی آپ نے، لوگ بھی پھر جو ہے اس کا احترام کرتے تھے. اور میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ آپ کی ظاہری زندگی کے اندر ہی لوگ جو ہیں وہ نفل پڑھتے ہوں گے اور دعا مانگتے ہوں گے. اور اب یہ طریقہ ہے کہ وہ تخت جو ہے وہ جب بلندی پہ رکھ دیا تو دوسرا تخت جو ہے وہ بنایا گیا آپ کے لیے. آپ پھر اس کے اوپر بیٹھتے، وہ بھی لکڑی کا تھا، تو اس پہ بیٹھتے. آپ کے ظاہری طور پر پردہ فرمانے کے بعد وہ تخت بھی اٹھا کر بلندی کے اوپر رکھ دیا گیا. تو اب اگر آپ کا جانا ہو تو دونوں تخت مسجد سے شمال دروازے کے ساتھ جو ہے زنجیروں سے باندھ کر اوپر لٹکا دیے گئے. یہ دیکھیے